جو مقاصد خود بیان کیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا جو مقصد خود بتایا، ان مقاصد میں سے ایک مقصد حضور نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہ والے اخلاق عطا کیے ہیں کہ اس سے زیادہ بہترین بات دوبارہ زمانے میں ہو سکتی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کمزور رائے والے نہ بنو کہ تم یہ کہتے پھرو کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے گا تو پھر ہم نیکی کریں گے۔ کمزور رائے والے نہ بنو، بلکہ فرمایا کوئی نیکی کرے یا نہ کرے تم نے نیکی ہی کرنی ہے، تم نے بھلائی ہی کرنی ہے، خیر کا رویہ ہی اختیار کرنا ہے۔ اخلاقی قدریں قوموں کی جب اونچی ہو جاتی ہیں، اور ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ خلق کہتے ہیں ظاہری صورت کو، خلق کہتے ہیں باطنی اوصاف کو۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے، بخل سے بچنا اخلاق ہے، سخاوت کرنا اخلاق ہے، عاجزی اخلاق ہے، کسی کو عزت دینا یہ اخلاق ہے، اپنی طبیعت میں حوصلہ پیدا کرنا، بے صبری سے بچنا، شکر کا مزاج اختیار کرنا یہ اخلاق ہے۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ بندوں کو راضی کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن یہ جو بندہ زبان کے ساتھ لوگوں کو قائل کرتا ہے یہ لمبا نہیں چلتا، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے، یہ تو بندے کو قابو کرتا ہے لفظوں کے ہیر پھیر میں، تو میرا یہ اخلاق نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کی منہ پہ اس کی تعریف کرنا یہ اخلاق نہیں، یہ تو کئی دفعہ خوشامد بن جاتی ہے، کوئی کسی کے بارے میں غلط لفظ کہہ رہا ہو اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کہنا نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، یہ بات تو درست نہیں کر رہا۔ اصل بات اس طرح ہے، یہ اعلیٰ اخلاق والے ہونے کی علامت ہے، کسی کو غیبت سے بچایا بھی جائے اور خود بچا بھی جائے۔ اخلاقی بلندیاں اور اخلاقی رویے اونچے کرنے کے لیے حضور آئے۔ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے شہر سے فیض پانے والے ہیں نا، تو 2-3 جملوں میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بیان کیے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی ساری شاعریاں، بڑے سارے ادیبوں کے فکرے اور بڑے سارے واعظین کے واعظ اور بڑے سارے خطباء کی تقریریں مولا کائنات نے سمیٹ کے رکھ دیں۔ ترمذی شریف میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں بھائی لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے سب سے زیادہ سخی تھے، زبان کے سب سے زیادہ سچے تھے، اور مزاج کے سب سے بڑھ کے نرم تھے۔ بس 3 باتیں حضرت مولا کائنات نے بیان کی۔ حضور کا دل سب سے بڑا سخی ہے، زبان سب سے زیادہ سچی ہے، اور مزاج کے حضور سب سے بڑھ کر نرم ہے۔ یہ حضور کا اعلیٰ اخلاق۔ آپ کبھی ان 3 باتوں میں اپنے آپ کو ٹٹولے نا، ہماری زبانیں سچ کتنا بولتی ہیں، جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہم مالک نہیں بن کے بیٹھ گئے، وہ نکال کے کسی اور کو دینا ہمیں کس قدر زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے، اور ہمارے مزاج بڑے نرم ہیں، پر اپنے حق میں اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے۔ پتہ ہے نا، ہمیں سب سے زیادہ اپنی غلطیوں کا پتہ ہوتا ہے، اپنی ساری غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے کی ایک دو پتہ چل گئی تو گھن کھانی شروع کر دی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مدینے والے محبوب سب سے زیادہ نرم دل تھے، شفقت کرنے والے تھے، کرم فرمانے والے تھے۔ دوسری بات، انسان کا جو حسن تکلم ہوتا ہے نا، اس کا جو بات کرنا، وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار چل کام نہ کرنا، بات تو ٹھیک کرنا، چل تو ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم نہ بھی کرنا، پر تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام تو اس طرح ہوتا تھا کہ ہر جملہ دوسرے سے جدا ہوتا تھا، اور باتیں واضح ہوتی تھیں۔ اور اتنی بڑی بات کہہ دی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کی تو کوئی باتیں گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ شیریں گفتاری، یعنی دھیمے لب و لہجے میں بات کرنا۔ کئی دفعہ نا اما خود ہی بات کر کے بھول بھی جاتی ہے، بزرگ ہو گئی ہے نا، ابا جی کئی دفعہ بات کر کے بھول جاتے ہیں، انہوں نے خود کوئی کام کہا ہوتا ہے، خود ہی اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب اولاد کا کیا ذمہ ہے کہ وہ اما ابا کے اس بڑھاپے پر معاذ اللہ طنز کرے کہ آپ کل یہ کہہ رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نہ شفقت کے بازو پھیلائیں۔ عرش کا مالک کہتا ہے اوف بھی نہیں کرنی تو نے، کیونکہ وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو کیا ٹھیک ہے، جو کل کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، جو آپ آج کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ۔ لیکن اگر آپ کہیں جناب کل آپ نے یہ کہا تھا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بات کی کمزوری ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس کا ذہن کمزور ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے حوصلے کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا ہمارے بڑے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سخت جواب ہوتا ہے، ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے اپنی عقل دیکھ کے جواب نہیں دینا، سامنے والے کا منصب دیکھ کے جواب دینا ہے۔ وہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ کس طرح کا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جناب میرے پاس شعور بڑا ہے تو میں ایسے کر دوں گا، تو یہ انداز پھر ٹھیک نہیں۔ دوسری بات، مسواک کرنا بھی سنت ہے، میٹھا کھانا بھی سنت ہے، اور گوشت کھانا بھی سنت ہے ویسے،
اور سید الطعام ہے، کدو شریف کھانا بھی سنت ہے، اور جناب شادی کرنا بھی سنت ہے. یہ ساری سنتیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن مسکرا کے بات کرنا بھی حضور کی سنت ہے. یہ والی بھی یاد کر لینی چاہیے، چلے اس میں بھی بڑا ہوتا ہے. ابا جی کا دل راضی ہو جائے گا اس بات سے، اماں جی خوش ہو جائیں گی. بڑے بھائی کو آپ مسکرا کے ملیں گے تو راضی ہو جائے گا، غریب آدمی سے مسکرا کے ملیں گے تو خوش ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حیات نور گزاری ہے وہ غموں کے بیچ گزاری ہے. حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے پر میں سب سے زیادہ ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان غموں کے بیچ حضور مسکراتے تھے. حضور مسکراتے تھے، اور مسکراتے بھی اس طرح تھے کہ کہہ کہا لگا کر نہیں ہنستے تھے. یعنی مسکرانا بھی وہ جو ڈھب اور سلیقے کا، سنجیدگی کا، مسکرانا بھی حسن والا، اس طرح نہیں کہ غیر سنجیدگی چھلکے. حضور مسکراتے تھے، غموں کے بیچ مسکراتے تھے، پورا منہ کھول کے نہیں. حضور کے لبھائے مبارکہ میں دانت نظر آتے تھے اور حضور مسکراتے تھے تو نور نکلتا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو جاتی تھیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے دنیا میں کسی کو اتنا مسکراتے نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے. آپ مسکرائیں، آپ کے لہجے اچھے ہوں. آپ مطلب حرج کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا کسی بات پہ مسکرا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ تھوڑا سا آپ محسوس کریں گے کہ آپ طاقتور ہو گئے ہیں، آپ نے اگر اخلاقی رویہ مثلا. اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب باہر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خامد صاحب بڑے بڑے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس بات سے میں آگاہ ہوں. پر بیگم بھی تو صبح سے بیٹھی ہے نا، اس نے بھی تو کسی سے بات کرنی ہے نا، کوئی آئے تو یہ صاحب آئے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ سارے پیچھے با ملاحظہ پیچھے ہٹ جاؤ اور مجھے سونا ہے. بستر جھڑا ہوا ہو، تکیہ لگا ہوا ہو، اور کوئی آدمی سی نہ کرے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے، اللہ نے مرد کو حوصلہ بڑھا دیا ہے، عقل بڑھی دی ہے. کس لیے؟ وہ اسی لیے دی تھی کہ اس نے عورت کے ساتھ اس کی اس کم فہمی کے مقابلے میں اپنے حوصلے کو بڑا کر کے دکھانا ہے. تو یہ جلد باز ہو جاتا ہے، یہ سختی کرتا ہے. بڑے مسائل ہوتے ہیں باہر، اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کے ساتھ نبھا کرنا، مردوں کے لیے کاروبار کرنا، دنیا کو ڈیل کرنا، بندے کو باتیں پوری طرح چور کر دیتی. لیکن اگر آپ باہر کی پریشانیاں گھر لے آئیں گے تو گھر والوں نے بھی تو کہیں آنسو بہا کے دکھانے ہیں نا، انہوں نے بھی تو سارے دن کی آزمائشیں بیان کرنی ہے نا. حضرت مولانا نقی علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا ہے. اب سب کس طرح فرمانے لگے، اس نے مجھے کوئی کام کہا، کوئی پیسے جہاں لگنے تھے تو میں نے کہا بھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آئیں گے تو میں دے دوں گا. تو پھر اس نے ایک دن یاد کرایا کہ جناب وہ میں نے کہا تھا کہ وہ پیسے تھوڑے سے چاہیے تھے. تو کہتے میں نے کہا بھی نہیں ہے میرے پاس، جیب خالی ہے بالکل، حالات ٹھیک نہیں، ملتے ہیں تو دیتا ہوں. کہتے اس نے کچھ دن چھوڑ کے پھر یاد کرایا تو میں غصے میں آ گیا. میں نے کہا تو کیا مجھے بے عزت کرتی رہتی ہے، تمہیں کہا نا میرے پاس نہیں ہے، جب آئیں گے تو دے دوں گا. کوئی باتیں کرنے والی روز ہی کسی آدمی کو پریشان کرنا. کہتا جب میں نے سخت بات کی تو اس بھلی مانوس عورت نے پہلے بات سن لی، پھر جب میرا غصہ اتر گیا تو اس نے ایک بات کی تو میں رو پڑا. کہنے لگی آپ ہی تو میرے خامند ہیں، آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں. کہتے ہیں میں رو پڑا، مجھے نہ دعا مانگنے کا طریقہ آ گیا. وہ کہنے لگی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جب میں بھی اپنے رب سے کہوں گا نا مالک تو ہی میرا رب ہے، تجھ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے کہوں، تو پھر میرا اللہ بھی میرے اوپر رحمت فرمائے گا. تو تھوڑا سا نا اخلاق کی بلندیاں، طبیعتوں میں بلندیاں، اپنے باطن پہ تھوڑی سی توجہ. ہم نے سارا زور ظاہر کو سنوارنے پہ لگا دیا ہے، سارے رنگ ہم نے اپنے ظاہری وجود میں بھرنے میں صرف کر دیے. اگر تھوڑی سی توجہ اخلاق پہ دی جائے. میں نے نا میرا ایک شوق ہے سیرت لکھنے کا، سیرت کی چیزیں جمع کرنے کا، یہ میرا محبوب ترین مشغلہ ہے. تو میں جب حضور کی مکمل سیرت پڑھتا ہوں تو میں ایک نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے نا، اس کا سبق ہے یک طرفہ نیکی. یک طرفہ نیکی، وہ والی نیکی نہیں کہ کوئی میرے ساتھ کرے گا تو میں بھی کروں گا، کوئی میٹھا بولے گا تو میں بھی بولوں گا، کوئی میری طرف آئے گا تو میں اس کی طرف بھی جاؤں گا، کوئی میرے بچوں سے پیار کرے گا تو میں. سیرت نبوی کا یہ سبق نہیں. سیرت نبوی کا سبق یہ ہے کہ جو روڑے مارے گا اسے پھول دیں گے. سیرت نبوی کا یہ سبق ہے کہ جو ترش بولے گا جواب میں مسکرائیں گے. سیرت نبوی کا یہ سبق ہے کہ جو لوگ قیدی بنا کے بدر میں آئیں گے نا، صحابہ خود بھوکے رہیں گے اور قیدیوں کو روٹیاں کھلائیں گے اگرچہ دشمنوں کو قید کیا. سیرت یک طرفہ نیکی کا سبق دیتی ہے، دو طرفہ نہیں. ہم نے تو نیکی کو تجارت بنا لیا ہے کہ پہلے تو میرے ساتھ کر تو میں تیرے ساتھ کروں گا، تو میرے گھر آ تو پھر میں تیرے گھر آؤں گا. یہ آپ عبادت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں. یک طرفہ نیکی یہ حسن پیدا کرتی ہے. اور تیسری بات میرے عزیز یہ کہ اللہ رسول کی رضا کے لیے. غصہ ناراضگی صرف اللہ رسول کے لیے، ذات کے لیے نہیں، ورنہ آپ کی ذات ایک بت بن جاتی ہے، وہ بڑی ساری چیزوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ہم نے نا جتنی آج تک جنگیں لڑی ہیں، جتنی آج تک ہم نے مشقتیں کی ہیں، وہ ذات کے لیے کی. میں دیکھتا تھا ہمارے دیہاتوں میں ایسے کسی نے خبر چھوڑ دی کہ فلانے نے تیرے خلاف بات کر دی، پوری تصدیق بھی نہیں. حالانکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. کسی نے بات کر دی وہ فلاں نے تیرے خلاف بات کیا تو کہتے ہیں میں پوچھ نہیں لینا، دو چار بندے لے کے تو گھر پہنچ گئے. مفت کے جھگڑے، یہ سب ذاتیات کی جنگ ہے، اس سے باہر آئیں. آپ اپنی ذات کے لیے کتنا کو لڑیں گے؟ مثلا میں کیا ہوں، ہم کیا ہیں، اپنے آپ کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، کیا بلندی ہے ہماری، کیا ہم پانا چاہتے ہیں، کیا ہے ہمارے پاس. وہ مٹی کا ڈھیر جس کو ایک رات سونے نہ دیا جائے تو اپنی ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا.
وہ کمزور آدمی کے 24 گھنٹے روٹی نہ کھائے تو اپنی ٹانگوں پہ لڑکھڑاتا پھر مثلاً کیا ہے؟ ایک بخار چڑھ گئے تو ہم سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا، ایک دانت میں درد نکل آئے تو ہم کھڑے ہونے کے قابل نہیں، کیا ہے؟ کروڑوں روپیہ تجوریوں میں پڑا ہے پر ڈاکٹر کہتے ہیں تیرا علاج کوئی نہیں کسی کے پاس۔ کیوں اپنی ذات کی جنگ لڑتے لڑتے ہم اپنوں کو ہارنے پہ تلے ہوئے؟ کئی اپنے ہم ہار گئے پر ہم نے ذات کی جنگیں لڑیں۔ آؤ نا یارو، ہمارے کئی اپنے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں بات کریں، کوئی رٹا نہیں، وہ کوئی بد دین نہیں ہوئے، کوئی بد مذہب نہیں ہوئے، کوئی بد عقیدہ نہیں ہوئے، صرف ہماری ذات سے ان کا مسئلہ تھا، ہماری شان کے مطابق وہ چل نہیں سکے، جی حضوری نہیں کر سکے، ہم نے اتار پھینکے۔ دل کرتا ہے اپنوں کے بیچ بندہ وقت گزارے، لیکن ہم نے نا ذاتیات کی جنگ میں کوئی بھی نہیں ہارا، ہم اپنے آپ سے ہار گئے۔ سنو نا حضور نے کیا سیرت دی ہے، اخلاق عالیہ کی کیا بلندی دی ہے۔ میدان احد میں اتنا انہوں نے تکلیف دی کہ حضور کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ اتنا جارحانہ ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے ناک مبارک کو، مقدس آنکھوں کو نکال دیا، کاٹ ڈالا، تکلیف دی میرے نبی پاک کو۔ حضور کے اپنے دانت مبارک شہید ہوئے، اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا یا رسول اللہ کرے نا دعا ان کی تباہی کی، تو حضور نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ذات کو تکلیف دی انہوں نے، تو حضور نے دعا کیا کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ ان کی بخشش کر دے، ان کو بخشش کے رستے پہ چلا دے، ہدایت دے دے ان کو۔ نبی کریم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ایک مقام ایسا آیا ہے جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کافروں کے لیے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینے کا دفاع کرتے کرتے کافروں نے اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، ذات کو تکلیف دی تو کوئی حضور نے ان کے لیے دعا نہیں کی، تباہی کی۔ عصر کی نماز رہ گئی صحابہ کی، قضا ہو گئی، تو میرے رسول نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہوں نے ہمیں عصر نہیں نہ پڑھنے دی، تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں نہ کرنے دیا، مالک ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، یہ تیرے رستے میں رکاوٹ بن گئے، صحابہ نماز نہیں پڑھ سکے، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ ذات کے لیے نہیں، اگر مسئلہ ہے تو حدود اللہ کے لیے، اگر کہیں کو معاملہ ہے تو وہ جو بندہ اللہ رسول کے رستے میں آئے اس سے مسئلہ ہے، باقی مسئلہ دعا فرمائی ایک حضور نے، ایک فرمائی مسند احمد میں موجود، اللہ انہوں نے اثر نہیں پڑنے دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اور میرے ساتھ فٹ نہیں ہے تو بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کسی شخص نے کہا تھا کہ میں نا برا نہیں تھا، بس لوگوں کے مطلب کا نہیں تھا، مطلب پہ پورا نہیں اترا تو میں برا بن گیا۔ حالانکہ آپ نہ رکھے کسی سے تعلق، لیکن نفرت انگیزی تو نہ کرے۔ آپ کو کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا تو آپ سوسائٹی میں یہ والا رنگ تو نہ اختیار کریں کہ بندہ ہی غلط ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں چیزوں کو۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اخلاق سکھائے حضور نے کہ اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کو قتل بھی کرنا پڑ جائے نا، عرب کے لوگ قتل نہیں کرتے تھے جلدی، وہ سزا دیتے تھے، ہاتھ کاٹ دیا، پھر پیر کاٹ دیے، پھر دوسری ہاتھ کاٹ دیا، اذیت دے دے کے مارتے تھے۔ حضور نے فرمایا کبھی قتل بھی کرنا پڑ جائے نا کسی کو، اللہ کے رستے میں کسی کافر سے قتال بھی کرنا پڑ جائے تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرنا، زیادہ تکلیف نہ دینا۔ جانور کے بارے میں بھی کہا کہ جانور کو ذبح کرو تو اس طرح نہ کرو کہ اسے تکلیف ہو، چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ تو جہاں آپ کو یہ تک سبق دیا جا رہا ہے کہ لڑنا بھی پڑ جائے، تو حضور نے صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ جب تم میدانوں میں نکلو گے نا تو دیکھنا کافروں کی فصلیں نہ تباہ کرنا، بچوں پہ حملہ نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، جو آدمی ہتھیار نہ اٹھائے اس کے خلاف نہ لڑنا، خیال رکھنا سونے ہاں لڑنے جا رہے ہیں پھر بھی اتنی احتیاطیں، کیونکہ یہاں لڑائی بھی اعلاء کلمت الحق کے لیے ہے، ذات کے لیے نہیں ہے۔ یہ اخلاقی بلندی جب تک مومن اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ میں اپنے دوستوں سے نا اور اپنے آپ سے بھی ایک بات اکثر کرتا ہوں، اپنے جو میرے عزیز ہیں ان سے بھی میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ رب نے جو میرے لیے چچا پسند کیا تھا نا وہ اللہ نے میرا چچا بنایا، اللہ نے جو ماموں میرے لیے پسند کیا رب نے میرا وہ والا ماموں بنایا، جو خاندان اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے پسند کیوں نہیں؟ اللہ نے میرے لیے پسند کیا، جو اللہ نے جس خاندان میں بہتر سمجھا وہاں پیدا کیا نا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں میرا چچا خوفناک کتنا ہے، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں میرے ماموں کی حالت کتنی خراب ہے۔ بھائی انسانی کمزوریاں ہیں لیکن وہ دو طرفہ ہیں، یک طرفہ نہیں ہیں، ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن ہم اس انداز میں اپنی صفائی پیش کرتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار واقعتاً اس قسم کے ہوتے ہیں کہ رویہ سخت ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس دنیا میں واقعی ایسے ہیں جو لالچ کے طور پر کبھی آ کے ملتے ہیں۔ کچھ لوگ وقت پڑ گئے تو وہ بڑا اپنا اپنا کہہ کے پیارا پیارا کہہ کے کام نکلواتے ہیں، اس میں شک نہیں۔ لیکن آپ سے ایک بات کر لوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام زیادہ نفل پڑھتا تھا نا آپ اسے آزاد کر دیتے تھے۔ کچھ غلاموں کو پتہ چل گیا کہ یہ نفل زیادہ پڑھنے پہ آزاد کر دیتے ہیں، انہوں نے نا زیادہ نفل پڑھنے شروع کر دیا، آپ نے آزاد کر دیا، پھر دوسرے نے زیادہ نفل پڑھے آپ نے آزاد کر دیا۔ ایک دن آپ کو بیٹا کہنے لگا حضور یہ بعد میں پتہ نہیں پوری 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کو دکھا دکھا کے زیادہ نفل پڑھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، تو یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک کی تربیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رو پڑے،
فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے یہ مجھے دکھانے کے لیے اور مجھے اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے اور آزاد ہونے کے لیے ایسا کرتے ہیں، پر یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا، تو دے رب کے نام پہ دھوکہ، یہ دے میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ تو یار کوئی شخص اگر صلہ رحمی کے نام پر، رشتے کے نام پر آپ کو لوٹتا ہے تو لوٹ جائیں، کیا حرج ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اللہ نے وہاں پیدا کیا، لوٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، غیر بھی تو لوٹ کے لے ہی جاتے ہیں نا، تو چلو کوئی اپنا لوٹ جائے تو حرج کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ انگ یاری دا پالن اوکھا، جویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے تاں رہندی جے پکی۔ اگر رشتے نبھانے ہیں تو دونوں طرف سے کھینچو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ انگ یاری دا پالن اوکھا کیویں؟ جویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا تاں رہندی جے پکی۔ یہ پکی تب رہتی ہے جب ایک چھوڑے بھی، معاف بھی کریں۔ سنو حدیث، اگر آپ نے یہ حدیث یاد کر لی نا تو یہ نا آج نا مزہ آ گیا یہ جمعے میں میرے اور آپ کے حاضر ہونے کا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی حاضر ہوئے، اور جس طرح بندہ سر پٹا جاتا ہے نا، اک جاتا ہے پورا، اس طرح آئے اور آ کے نا بڑے درد کے ساتھ عرض کرنے لگے حضور میرے معاملے پہ بھی ذرا غور کریں۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میرے چچا کا بھائی ہے، مجھے کبھی مجبوری بن جائے میرے کام نہیں آیا، کبھی صلہ رحمی نہیں کی، کبھی کسی ضرورت میں نہیں پہنچا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جب بھی ضرورت پڑتی آ جاتا ہے، کتنی کو مدد کروں؟ حضور آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو قسم اٹھا کے آیا ہوں کہ آج کے بعد میں نے بھی مدد نہیں کرنی، موج کرے اب میں نے بھی اس کے کام نہیں آنا۔ کہتے ہیں میرے والد پورے جلال سے بات کر رہے تھے، جب انہوں نے بات کر لی تو حضور مسکرائے، اور مسکرا کے حضور نے کیا فرمایا؟ وہ تو کہہ رہے تھے نا میں نے قسم اٹھا لی، اب طے کر کے آیا ہوں آج کے بعد میں نے بھی نہیں کرنا۔ حضور مسکرائے اور کریم فرمانے لگے تو اس طرح کر، قسم کا کفارہ دے دے، یہ قسم توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دے، تو اس طرح کر، وہ کام کر جو تو پہلے کرتا تھا، وہ نہ بھی کام آئے تو تو کام آ، وہ نہ بھی صلہ رحمی کرے تو صلہ۔ مانا کیا ہوا؟ وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دے، تو محمد عربی کا غلام بن کے دکھا، تو رسول کریم والا ہے، تو اپنا رویہ ٹھیک رکھ، تو اپنا لہجہ ٹھیک رکھ۔ ہم نے اگر نیکی یک طرفہ نہ سوچی، کیونکہ بندے راضی کرنے کو نیکی کریں گے تو دو بھی نہیں ہو سکتی، نیکی تو کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکی تو کرنی ہے، اپنا ذہن بنائیں، یہ جو اخلاقی بلندیاں ہیں نا ان کی طرف سفر کریں، ورنہ ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنے کمزور ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ ہے نا وہ معاف کر دینا ہے۔ میں نہ تقریر کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھا جاتا۔ قریش مکہ کے جو مظالم ہیں نا حضور کے ساتھ، وہاں نہ بندہ پوری طرح رک جاتا ہے، دو قدم چل نہیں سکتا، یعنی بندہ کانٹے بھی بچھائے، اونٹ کی اوجڑیاں بھی گردن پہ لا کے رکھ دے، تقریر ہی ہے نا میں کر دوں گا جوش میں، خدا را کبھی سوچنا، جرت کرے ہاں میرا پڑوسی میرے گھر کے سامنے کوڑا پھینکنے کی، طاقت ہے جتنا مرضی غریب بندہ ہو، کوئی لائے نہ کسی کی گندی اوجڑی کسی جانور کی، آج کسی غریب پر بھی پھینک کے دے کے بھوچال نہیں آ جاتا۔ اوجڑیاں حضور کی گردن پر رکھی، کانٹے بچھائے، اتنی تکلیف دی کہ رسول پاک مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے، وہاں جا کے آرام سے بیٹھنے دیا انہوں نے، کبھی بدر میں آ گئے تلواریں لے کے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، 10,000 کا لشکر لے کے حضور فتح مکہ کے لیے پہنچے۔ او مدینے والے محبوب کا میلاد منانے والوں، کبھی وہ بندہ نظر آ جائے نا جس نے گالی دی ہو تو پوری کی پوری بات یاد آ جاتی ہے، اس کی وہ ساری تلخیاں طبیعت میں کڑواہٹ پیدا کر دیتی۔ بندہ کمزور ہو تو بات الگ ہے، لیکن پیچھے 10,000 کا لشکر ہو اور حضور سیاہ رنگ کا امامہ باندھ کے اونٹنی پہ بیٹھے ہوں اور جتنے کافر ہیں وہ سارے بھیگی بلی بنے سامنے کھڑے ہوں۔ کریم نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے والد بھی بڑے کریم تھے، ہم نے جناب عبداللہ کو دیکھا وہ بھی بڑے مہربان تھے، آپ خود بھی بڑے کریم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج میں نے کیا ارادہ کیا ہے، تمہارے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا میں نے وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے تو پھینک ہی دیا تھا نا کنویں میں، اپنی طرف سے تو انہوں نے مار ہی دیا تھا نا، اور پھر اگر بچ بھی گئے تو انہوں نے بیچ ہی ڈالا تھا نا، انہوں نے تو حد کر دی نا، وہ تو اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن حضرت یوسف نے کیا کیا؟ فرمایا آ گئے ہو نا تو بھائی جو ہوئے تو جاؤ نا، تمہیں معاف کیا، بھائی جو ہو۔ حضور فرمانے لگے وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے اپنے، یہاں تک حضور معاف کر رہے ہیں اور وہ مثال دے کے معاف کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے میلاد منانے والوں کو، جمعہ پڑھنے آنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، حضور کے نام کے نعرے لگانے والوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ذات کے بت نہیں، کھڑا ہونا چاہیے ضرور پر اللہ رسول کے لیے، اپنی ذات کے بت توڑنے چاہیے اور ہمیں اخلاقی بلندیوں کی جانب سفر کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک حقیقی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔